مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس دو آدمی مشورہ کر رہے ہیں. مشورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یار نبی نے بڑا دکھ پہنچایا ہم کو، بدر میں اتنے لوگ ہمارے مارے گئے، اتنے زخمی ہو گئے، کوئی گھر نہیں ہے جس میں غم نہ ہو. کیوں غم؟ اس لیے کہ کسی گھر کا آدمی مارا گیا ہے، کسی گھر کا کوئی آدمی زخمی ہے، کسی آدمی کا آدمی گرفتار ہوا ہے، تو ہر گھر میں ماتم ہے. کتنا افسوس ہے. ایک کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے تو ہے بکرہ کہنت کے مگر کیا کرو گے تم؟ کہتا ہے میں مدینے جا کر کے اس نبی کو ختم کر کے آؤں گا، مگر خطرہ یہ ہے کہ اگر جاؤں گا تو پتہ نہیں واپس آ سکوں گا یا نہیں. تا دینا میں واپس نہیں رہنا تھا. ٹھیک، اب اگر میرے بیوی بچوں کی کفالت اور میرے بیوی بچوں کے خرچوں کا کوئی ذمہ دار بن جائے اور میرے قرضوں کی ادائیگی کی کوئی ذمہ داری لے، بگا سے بکاری کام پتہ زندہ آس یا نہ آس. اس شخص نے کہا اگر تم یہ کام کرنے کو تیار ہو، تمہارے بیوی بچوں کا بھی میں ذمہ دار ہوں اور تمہارے قرضوں کا بھی میں ذمہ دار ہوں، اور جب تک میں زندہ رہوں گا تمہارے بچوں کا خرچہ چلتا رہے گا. اگر سے یہ کام کر اگر سے زندہ آنکھ واپس تیل چل مسئلہ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے کہا بس ٹھیک تیل گو وعد اصل پہ وعد میں جاؤں گا اس نبی کو نعوذ باللہ من ذالک کا خاکم بدہن قتل کر کے آؤں گا. اگر زندہ واپس وہ تو گو ٹھیک، اگر نہ مین بچے حوالے، میرے بچے تمہارے حوالے ہیں اور میرا قرضہ بھی تمہارے حوالے ہے. ٹھیک، تو کہتے ہیں بھائی ہے اصل تک وعد تھا اصل پہ. یہ دو آدمی جو بات چیت کر رہے ہیں، ایک کا نام ہے صفوان اور دوسرے کا نام ہے عمیر ابن وہب. یہ اس سے کہتا ہے بش ذمہ دار، تمہارے بچوں کو تمہارے قرضوں کو میں ادا کروں گا اگر تم یہ کام کرتے کرتے وہاں تم مر گئے، اور اگر تم زندہ واپس آ گئے تو پھر تمہارے بچے تمہارے حوالے ہیں. بہرحال تو عمیر ابن وہب نے تیاری کی، ہتھیار لیے، ہتھیار کو زہر میں تیار کیا اور پہنچ گیا مدینہ. اتفاق سے مدینہ طیبہ میں پہلے حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی. حضرت عمر تھے، انہیں دیکھ کے پہنچا تو انہیں چین بتل چب آسان کہتا گڑبڑ. کہاں سے ہو؟ کہ جی مکہ شریف سے. یہاں کیوں آئے ہوں؟ کہ مجھے ملاقات کرنی ہے. کس سے؟ کہ حضور سے، نبی سے. اچھا. کہا یہ تلوار یہاں رکھ دو، ہتھیار بھی یہاں رکھ دو، اس کے بعد آگے جا سکتے. اس نے کہا ٹھیک واپس. اس سے ذہن میں پلان بنایا اگر میں منع کروں گا یہ مجھے آگے جانے نہیں دیں گے، اور ہے یہ عمر، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ میں اس سے الجھوں گا، میں کہوں گا جناب بالکل یہ لے لو، اس کو اعتماد پیدا ہو جائے گا. میں جب آگے جاؤں گا ملاقات کروں گا، پتھاب اثر پر آئے وچت، میں سارا کچھ دیکھ کر کے آؤں گا اور یہاں سے ہتھیار لوں گا، دوسرے راستے سے جا کر کے اپنا کام کروں گا. یہ اس نے ذہن میں پلان بنایا. بہرحال پہنچا وہ حضور کی خدمت میں اور جا کر کے عرض ملاقات. حضور نے فرمایا ہاں جی کون ہو، کہاں سے آئے؟ کہ جی مکہ شریف سے آیا. کون؟ عمیر ابن وہب. کیوں آئے ہوں؟ کہ جی میرا بیٹا یہاں آپ کے پاس گرفتار ہے جنگ بدر میں اور اسی سے ملنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اور کوئی کام؟ کہنے لگے بس اور کیا کام، اسی سے ملنے کے لیے آیا. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اور صفوان نے خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کیا میٹنگ کی تھی؟ اور ان دونوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کو کہا تھا یہ ہے خانہ کعبہ چھو گواہ سکارہ پنواد پور بکر پرنواد پور. خانہ کعبہ کو گواہ بنا کر کے وہ کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں. حضرت تم کو آپ کو کس نے کہا؟ کہتے ہیں اصول تریم کا، وہاں تو تیسرا تھا ہی نہیں. حضرت فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا بے شک اب اللہ کے نبی، بے شک اب اللہ کے نبی ہے، میں نے مان لیا. ابائیں مان سے دبن حضرت وہ میرا بچہ ہے. دبن صحابہ کو بلایا کہ لگا اس کو بھی رخصت کر دو، اس کا بچہ بھی ساتھ کر دو. راستے میں حضرت عمر کیا سے دبن جناب بدراس واپس دبن تم پن چیز نہیں. تب تک تو حضرت عمر کو معلوم ہو چکا تھا یہ صورتحال کیا تھی، یہ کس پلان سے آیا تھا، وہاں ہوا کیا ہے. بہرحال جب یہ واپس مکہ شریف پہنچا، وہ صفوان سوچتا تھا سو کہتی یہ زندہ واپس سو شاہ ممکن سو کہہ رہے حضور پر حملے پہ دن سے تم زندہ نیرن تھے، اس لیے اس کے آنے کی تو امید نہیں ہے، اس لیے اس کے بچے تو میرے سر چڑھ گئے. بہرحال تو جب عمیر واپس پہنچا ہے، صفوان سے ملاقات ہوئی. صفوان بہت تعجب کے ساتھ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہنے لگا کام ہو گیا. اچھا کیا کیا کام ہوا؟ کہنے لگا بس سب کچھ ہو گیا. کہنے لگا یار خوشخبری سناؤ. خوشخبری یہ ہے کہ وہ سچا نبی ہے، میں مسلمان بن چکا ہوں، تم بھی مسلمان بنو.
جمال الوجود بذكر الإله